ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات کے بارے میں لکھا ہے، وہ مچھلیاں پکڑا کرتے تھے دریا سے، لہٰذا ایک دن وہ اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے گئے اور دریا سے مچھلیاں پکڑنا شروع کی۔ وہ مچھلی پکڑے اپنی بیٹی کو دے دیتے، مچھلی پکڑتے اپنی بیٹی کو دے دیتے، اور وہ بیٹی مچھلی اپنے والد سے لے کر دوبارہ دریا میں ڈال دیتے۔ مچھلی اپنے والد سے لیتے اور دوبارہ دریا میں ڈال دیتے۔ کافی دیر کے بعد اس کے والد صاحب نے اپنی بیٹی سے پوچھا، اے بیٹی، مچھلیاں کہاں ہیں جو میں نے دریا سے نکال کے تمہیں دی؟ اب اس بیٹی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، ابو جان، جو مچھلی آپ پکڑتے تھے میں سمجھ جاتی تھی کہ یہ اللہ پاک کے ذکر سے غافل ہے، اس لیے تو جال میں پھنسی ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتی تو یہ قید میں نہ آتی، مشقت میں نہ آتی۔ لہٰذا جو مچھلی آپ پکڑتے تو میں سمجھ لیتی یہ اللہ پاک کے ذکر سے غافل ہے، اور آپ نے تو فرمایا تھا کہ غافل کی صحبت میں رہیں گے تو غافل ہو جائیں گے، لہٰذا میں نے یہ سوچا یہ اللہ پاک کے ذکر سے غافل ہے، اگر ہم ان کو کھائیں گے، ان کی صحبت اختیار کریں گے، کہیں ہم بھی غفلت میں نہ چلے جائیں، اس لیے لہٰذا جو مچھلی آپ پکڑتے میں اسے دوبارہ دریا میں ڈال دیتی۔ ہمیں بھی یہاں سے کچھ سیکھنا چاہیے کہ اگر ہم ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے جو نمازوں سے دور، جو روزوں سے دور، جو احکام شریعت سے دور، جو صحیح العقیدہ علماء سے دور ہیں، ان کے خلاف بولتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، ایسے لوگوں کی ویڈیو دیکھنے سے بچنا چاہیے، ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھنے سے بچنا چاہیے جو صحیح العقیدہ نہیں ہیں۔ لہٰذا ایسوں کی صحبت میں آنی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے، جو تمام صحابہ سے عشق و محبت کرنے والے، جو تمام اولیاء سے عشق و محبت کرنے والے ہیں، تو پھر انشاءاللہ الرحمن ان کی غلامی میں آئیں گے، ان کے ارشادات پہ عمل کریں گے، ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ الرحمن ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو اولیاء کرام کے بتائے ہوئے ارشادات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، صحابہ کرام آل بیت اطہار کی غلامی میں اللہ پاک ہمیں جینا اور مرنا نصیب فرمائے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ادعاؤں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔